أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، قابل قدر عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاق، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ انہیں کسی چیز کا غم. یہ آیت شریفہ اولیاء اللہ سے متعلق ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ان کی صفت کو بیان فرمایا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ولی کہتے کس کو ہیں. ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے معنی ہے صاحب اختیار، اور ولی کے معنی ہے دوست، اور ولی کے معنی ہے مقرب. ان تینوں معنی کے اعتبار سے جب ایک ولی کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً وہ ولی اللہ کا مقرب بھی ہے اور اللہ کا دوست بھی ہے اور صاحب اختیار بھی ہے. دنیا میں ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ولی جو اپنی اولاد کا ہوتا ہے، کہ جب اولاد نابالغ ہو اور نابالغیت کے عالم میں باپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرنا چاہتا ہے تو باپ کو اختیار ہے، چونکہ وہ ولی ہے اپنی اولاد کا. یہ اسی وقت تک حکم ہے جب تک کہ وہ اولاد نابالغ ہو. جب بالغ ہو جائے گی تو اولاد خود صاحب اختیار ہو جائے گی. تو ولی کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے نکاح کرے. شریعت نے اس کو صاحب اختیار بنایا. اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کرنے سے قبل یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میت کا ولی کون ہے، یعنی اس میت کا قریبی کون ہے، اس میت کا مقرب کون ہے. تو اب میت کی اولاد یا بھائی یا باپ جو بھی ہو، قریبی رشتہ دار، تو کہتا ہے کہ صاحب میں ولی ہوں اس کا. تو اب ولی
کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ میت کا ولی کون ہے؟ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ میت کے ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، جنازے کی نماز نہیں ادا کر سکتا، امامت نہیں کر سکتا جب تک کہ میت کا ولی اجازت نہ دے دے۔ علامہ ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، کوئی ہو، اگر میت کا ولی اجازت نہ دے تو پیچھے آنا پڑے گا، کیونکہ اختیار ہے، صاحب اختیار ہے میت کا ولی۔ وہ جسے چاہے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھائے اور جسے چاہے نماز پڑھانے سے روک دے، یہ اس کی اختیار کی بات ہے، کیونکہ وہ میت کا ولی ہے۔ تو غور کرو ایمان والو، جو میت کا ولی ہو اس کو شریعت نے صاحب اختیار بتایا، جو میت کا ولی ہو وہ صاحب اختیار، اور جو اللہ کا ولی ہو وہ مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہو وہ مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میت کا ولی، مردے کا ولی صاحب اختیار ہے تو اللہ کا ولی اس سے کہیں زیادہ صاحب اختیار ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ولی کے معنی ہے صاحب اختیار۔ جب اللہ اپنی دوستی کے لیے اپنی بارگاہ کا منتخب فرما لیتا ہے، مقرر فرما لیتا ہے، تو پھر اس کو صاحب اختیار اور صاحب تصرف بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت والرضوان اللہ کے ولیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے ولی ہیں۔ یعنی جس طرح نبیوں میں ہمارے آقا ممتاز ہیں، رسولوں میں ہمارے سرکار جیسے ممتاز ہیں، ایسے ہی ولیوں میں، اولیاء کرام میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا قدم عبد القادر کی گردن پر ہے اور میرا قدم عبد القادر کی گردن پر ہے اور عبد القادر کا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اس سرکار کا قدم آپ کی پشت پر کیسے ہوا؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ واقعی آپ کی پشت انور پر سرکار دو عالم علیہ السلام کا نقش قدم موجود ہے۔ نقش قدم موجود تھا پیران پیر کی پیٹھ پر۔ یہ نشانی تھی آپ کی کہ آپ عبد القادر ہیں اور اللہ کے مقرب ولی ہیں۔ تو روایت یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، جب عرش عظیم پر قدم رنجا فرمانے کا وقت آیا تو بحکم خداوندی روح غوث الاعظم وہاں حاضر ہوئی۔ روح غوث الاعظم اور روح غوث الاعظم اپنے رسول، اپنے جد اعلیٰ کی تعظیم میں خمیدہ ہو گئی، جھک گئی، اور سرکار نے روح غوث الاعظم کی پشت پر اپنا قدم مبارک رکھ کر آپ عرش عظیم پر رونق افروز ہوئے۔ تو وہ قدم جو معراج کے موقع پر روح غوث الاعظم پر سرکار نے اپنا قدم رکھا تھا، وہی قدم مبارک آپ کی پشت انور پر ولادت کے وقت ظاہر ہوا۔ یہ نشانی تھی آپ کی، آپ ولیوں کے سردار ہیں، آپ شہنشاہ اولیاء کرام ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے والدہ ماجدہ کے خواب میں تشریف فرما ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ تمہارے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اور وہ سارے اقطاب اور ولیوں کا سردار ہوگا۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والدین ماجدین کے خواب میں یہ بشارت سنائی ہے۔ عزیزان ملت، عرض کرنے کا مقصود اور مدعا اتنا ہی تھا کہ حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صاحب اختیار ولی ہیں، ایسے صاحب تصرف ولی ہیں کہ پیران پیر خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے خطبات میں کہ میں اللہ کا حکم ہوں اور اللہ کے حکم سے ہوں، میں اللہ کا حکم ہوں اور اللہ کے حکم سے ہوں، اور میرے گھوڑے پر زین کسی ہوئی ہے اور میری تلوار میان سے نکلی ہوئی ہے اور میری کمان پر
تیر چڑھے ہوئے ہیں اور میرا نیزہ خطا نہیں کرتا. جب کوئی مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو یقیناً میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں اور اس کی امداد و دستگیری کرتا ہوں. چنانچہ عزیزان ملت، اس بات کی دلیل میں ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ اس روایت کو غور سے سنیں، کیونکہ اس کے راوی ہے حضرت سیدنا ابو عثمان اور سیدنا ابو محمد علیہم الرحمت و رضوان. یہ دونوں بزرگان دین پیران پیر کے وقت موجود تھے. وہ فرماتے ہیں کہ سفر کی 3 تاریخ تھی، یکشنبے کا دن تھا اور سن 499 ہجری تھی. ہم پیران پیر سے ملاقات کے لیے جامع بغداد حاضر ہوئے. اس وقت حضور پیران پیر نالین چوبی پہن کر، کھڑاوے پہن کر وضو کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ہم دس بستہ انتظار میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضور پیران پیر نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ نے نماز ادا کی. نماز کے بعد اچانک آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، زور سے ایک نعرہ مارا زور سے. اس کے بعد اپنی ایک نالین چوبی کو ہوا میں اچھال دیا. وہ دونوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پیران پیر کا یہ خلاف معمول واقعہ، یعنی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ نعرہ لگائے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی نالین کو ہوا میں اچھالے ہیں اور نالین کچھ ہوا میں بلند ہونے کے بعد ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دوسرا نعرہ لگایا اور دوسری نالین کو بھی ہوا میں اچھال دیا. خوف کا یہ عالم تھا کہ یہ لوگ پوچھ نہیں سکے کہ حضور نعرہ کیوں لگا رہے ہیں، یہ نالین کو ہوا میں کیوں پھینک رہے ہیں، پوچھ نہ سکے. خوف کا یہ عالم تھا دونوں پر. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ ٹھیک 23 دن کے بعد ایک قافلہ بلاد عجم سے آیا اور پتہ پوچھتا تھا لوگوں سے کہ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کہاں رہتے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ وہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں رہتے ہیں. تو لوگ ان کی خدمت میں انہیں پہنچائے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم بلاد عجم سے آئے ہیں اور اپنے سروں پر یہ طباق نذرانے کے لے کر آئے ہیں. حضور یہ ہماری طرف سے نذرانہ قبول فرما لیجئے. آپ نے حکم فرمایا اپنے خادمین سے کہ ان کا نذرانہ قبول کر لو. بیان کرتے ہیں راوی کہ اس میں آدھا سیر ریشم تھا اور قیمتی لباس تھا اور سونا تھا اور وہی نالین جو آپ نے پھینکے تھے وہ نالین بھی دونوں لے کر آئے. لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے. پوچھنے لگے کہ یہ نالین تو پیران پیر کی ہے، تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو ان لوگوں نے واقعہ بیان کیا کہ ٹھیک آج سے 23 دن پہلے یکشنبے کے دن 3 صفر المظفر کو ہم لوگ سفر کر رہے تھے مال تجارت کے ساتھ. اچانک عرب کے 2 ڈاکوؤں کے قبیلے ہم پر ٹوٹ پڑے اور ہمارے چند ساتھیوں کو قتل بھی کیا، ہمارے مال و اسباب کو لوٹ بھی لیا. چنانچہ وہ لوگ ایک وادی میں بیٹھ کر، ایک پہاڑ کی چٹانوں کے پاس بیٹھ کر جو لوٹا ہوا مال تھا اس کو تقسیم کر رہے تھے. تو ہم میں سے کسی نے یہ کہا کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی اور بلا کے وقت میں اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو آواز دیں، ان کو پکاریں، یقیناً وہ ہماری مدد فرمائیں گے اور اگر ہمارا مال ہمیں واپس مل جائے گا تو اس مال میں سے ہم کچھ نظر پیران پیر کی خدمت میں پیش کریں گے. چنانچہ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو آواز دی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. 3 مرتبہ ہم نے پکارا تھا کہ اچانک جنگل میں ایک خوفناک آواز بلند ہوئی اور ایک کھڑاوا آیا اور ڈاکوؤں کے سردار کے سر پر لگا. اس کا سر اس طرح قلم ہو گیا جیسے کوئی تلوار سے قلم کرتا ہے. دوسرا کھڑاوا آیا اور وہ بھی دوسرے سردار کے سر پر لگا، وہ بھی مقتول ہو گیا، وہ بھی وہیں پر ڈھیر ہو گیا. وہ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو حیران ہو گئے اور ڈر کے مارے ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا. اور ہم سفر کرتے ہوئے مسلسل 23 دن کے بعد بغداد پہنچے ہیں اور یہ نذرانہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. عزیزان ملت، جو ولی ہوتا ہے یقیناً وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ صاحب تصرف ہوتا ہے. آپ شک نہ کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے انہیں طاقت والا بنایا ہے، اللہ نے انہیں اختیار والا بنایا ہے، اللہ نے انہیں تصرف کی طاقت عطا فرمائی ہے اور اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جیسا بنا دے، جس کو جو چاہے اختیار عطا فرما دے، جس کو جیسا چاہا اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لے. یہ اس کی مرضی اور کرم کی بات ہے. اور عزیزان ملت، ہم آپ یقیناً غوث الاعظم کے چاہنے والے، ہم آپ غوث الاعظم سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، یہ آپ کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے
کہ ہم غوث العظم کو چاہتے ہیں، غوث العظم کے نام کی 11ویں کرتے ہیں، غوث العظم کے نام سے نیاز کرتے ہیں، یہ ہمارے آپ کی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہماری کیا حیثیت جو ہم غوث العظم کو چاہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم غوث العظم کو چاہیں، یہ آپ کی ہماری مرضی کی بات نہیں ہے کہ ہم چاہیں، بلکہ غوث العظم کا جس غلام پر کرم ہوتا ہے وہ غلام غوث العظم کو چاہتا ہے۔ غوث العظم جسے چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے غوث العظم کو۔ اس کی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شیخ ابو بزاز جو خادم تھے پیرانے پیر کے، جمعے کا دن تھا، جامع بغداد کو تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے غوث العظم کے وہ بزاز جا رہے ہیں، خادم غوث العظم کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب مسجد قریب آئی، دیکھا کہ لوگ مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، مگر کوئی پیرانے پیر کو سلام نہیں کر رہا ہے، کوئی تعظیم کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی مصافحہ نہیں کر رہا ہے، کوئی عبد القادر کی بارگاہ میں سلامی کا نذرانہ پیش نہیں کر رہا ہے۔ بزاز کے دل میں خیال آیا، خادم کے دل میں، کہ آج کیا بات ہے کہ کوئی تعظیم نہیں کر رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، آج کوئی سلام بھی نہیں کر رہا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور میں اتنا قریب ہو کر کے چل رہا ہوں، اتنے نزدیکی سے چل رہا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی قریب نہیں آتا ان کے سوائے میرے ان کے کوئی اور قریب آتا ہی نہیں۔ بس دل میں یہ سوچنا ہی تھا۔ بزاز کے دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا، پوری مسجد کا مجمع اٹھا اور عبد القادر کی طرف دوڑ پڑا۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا محی الدین۔ غوث کے پورا مجمع سمٹ کر آ گیا، اور کوئی دستبوسی کر رہا ہے، کوئی سلامی پیش کر رہا ہے، کوئی آپ کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے۔ تو وہ خادم جو قریب تھے، پبلک جب قریب ہوئی عبد القادر جیلانی کے، تو یہ بزاز خادم جو تھے وہ دور ہو گئے۔ دل میں خیال کیا کہ پہلی والی حالت ہی اچھی تھی کہ میں عبد القادر جیلانی کے قریب تھا، دل میں سوچا ہی تھا کہ پبلک پوری آ گئی، مجمع پورا آ گیا اور میں دور ہو گیا۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے اس خادم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بزاز، اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں تمام انسانوں کے دل کو عطا فرما دیا ہے، ہم جب چاہیں انسانوں کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ ہم آپ چاہ رہے نہیں غوث العظم کو، ہماری کیا حیثیت کہ ہم چاہیں ان پاک ہستی کو، نسبت خاک رب عالم پاک، یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، یہ ان کے کرم کی بات ہے، یہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے حقیقت کو سمجھنے کی۔ اور عزیزو، اسی بنیاد پر میں ایک حدیث سے پاک بھی رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جبل الاحد یحبنا فنحبہ، احد کا پہاڑ ہمیں چاہتا ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں۔ احد کا پہاڑ ہمیں چاہتا ہے، ہم احد کے پہاڑ کو چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سرکار جس پہاڑ کو چاہیں وہ پہاڑ بھی رسول کو چاہنے والا بن جائے، رسول کو پہاڑ وہ بھی چاہنے والا بن جائے۔ عزیزان ملت، جب پہاڑ کو رسول چاہے اور پہاڑ رسول کو چاہے تو ہم آپ تو غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہے۔ کرم اگر سرکار کا ہو جائے تو یقیناً ہمارے دلوں میں محبت کی شمع روشن ہو سکتی ہے، ان کی نظر کرم ہونی چاہیے، اور ہم اپنے دلوں کی کھڑکی کو کھلی رکھیں اور دل کی دنیا کو آباد کرنے کی دعائیں کریں۔ اگر ان کا کرم ہو گیا، ان کی نظر عنایت ہم پر پڑ گئی، قسم خدا پاک کی ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو عزیزان ملت، ولی کے معنی صاحب اختیار کے ہیں، صاحب تصرف کے ہیں، ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی مقرب بارگاہ الہیہ کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان غوث العظم سے مالا مال فرمائے اور غوث العظم کی سچی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں سما جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد سجایا کرتے ہیں، چونکہ آقا کی تشریف آوری 12 تاریخ کو ہوئی تو تاریخ 11 کی ہوتی تھی اور رات 12ویں شب ہوتی تھی، تو حضور پیرانے پیر کا یہ معمول تھا کہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے محفل قائم کیا کرتے تھے۔ تو وہ تاریخ، وہ محفل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی اور اتنی شہرت اس تاریخ کو ملی کہ اب ساری دنیا پیرانے پیر کی 11ویں کے نام سے وہ تاریخ جانتی ہے۔ حالانکہ اس تاریخ کو نہ آپ پیدا ہوئے، نہ اس تاریخ کو آپ وصال فرمائے،
محض اس وجہ سے کہ آپ اس تاریخ میں سرکار کے نام سے محفل قائم کیا کرتے تھے، تو آپ کے نام ہی سے وہ دن، وہ تاریخ مقرر کر دی گئی۔ 5ویں صدی ہجری کا آخری دور تھا، جبکہ دنیا میں نت نئے فتنے اٹھ رہے تھے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فتنوں سے کوئی دور خالی نہیں رہا۔ ہر زمانے میں ہر مقام پر فتنے اٹھائے گئے ہیں، فتنے اٹھے ہیں، اور رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری کو چونکہ اس نے قبول فرمایا ہے، اب وہ رب العالمین ایسے انتظامات فرما دیتا ہے غیب سے کہ دین کی حمایت میں اس کے منتخب بندے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تو 5ویں صدی ہجری میں بھی بڑا فتنہ اٹھا ہوا تھا، مسلمان گمراہی کے قریب ہو چکے تھے اور ارتداد و بے دینی کا ماحول عام ہو چکا تھا۔ ایسے نازک لمحات میں پروردگار عالم نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت کبریٰ کا تاج پہنا کر دنیا میں پیدا کیا۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد کسب سے، محنت سے، ریاضت و زہد اختیار کر کے اللہ کی قربت اور اس کی رضا حاصل کرتا ہے، اور دوسرا ولی وہ ہوتا ہے کہ رب العالمین جس کو اپنی دوستی کے لیے منتخب فرما لے، بلا کسی مشقت اور محنت کے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے وہ ولی ہیں کہ آپ ماں کے پیٹ سے ولی بنا کر پیدا کیے گئے، ماں کے پیٹ سے آپ ولی بنا کر پیدا کیے گئے۔ اس کو ولایت وہبی کہتے ہیں، عطا کردہ ولایت، یہ عنایت ہے رب کی، جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو آپ مادر ذات ولی ہیں، اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو قاعدے کے مطابق آپ کی تسمیہ خوانی کی محفل قائم کی گئی، اور استاد پڑھانے کے لیے آئے، کہا اے عبد القادر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے حکم دیا تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الحمد زبانی سنا دیتے ہیں، پہلا پارا زبانی سنا دیتے ہیں، دوسرا پارا بھی زبانی سنا دیتے ہیں، تیسرا پارا بھی آپ نے سنا دیا، چوتھا پارا بھی آپ نے سنا دیا، 5واں پارا بھی آپ نے سنا دیا، غرض کے 17 پارے آپ نے زبانی سنا دیے۔ سب حیرت میں پڑ گئے، ابھی یہ بسم اللہ خوانی کی محفل ہے، بسم اللہ پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے بٹھایا گیا ہے، اور 17 پاروں کے آپ حافظ ہیں اور 17 پارے آپ ازبر سنا دیتے ہیں۔ سب حیرت سے پوچھتے ہیں عبد القادر تم نے یہ کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں سیکھ کر آئے، ابھی تو تم تسمیہ خوانی کے لیے یہاں بیٹھے ہو۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں تھا اور میری والدہ ماجدہ 17 پاروں کی حافظہ تھیں اور وہ روزانہ 17 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی،
تو میں اس تلاوت قرآن کی آواز کو سن کر میں بھی یاد کر لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. تو عزیزان ملت، ماں کے پیٹ میں آپ ہم بھی رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہم آپ بھی رہے ہیں. ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن وہ منزل ایسی منزل ہے، وہ مقام ایسا مقام ہے کہ ہم کس حال میں تھے، کیسے تھے، دنیا میں کیا ہوتا تھا، ماں ہماری کیا کہتی تھی، کیا پڑھتی تھی، ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہم بے خبر تھے، ہم لا علم تھے، ہم کو شعور نہیں تھا، ہم کو احساس نہیں تھا. لیکن اللہ جن کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور بغیر کسی محنت و مشقت کے اپنے فضل و کرم سے ولی بنا دیتا ہے کسی کو، تو ماں کے پیٹ میں ہی اس کو وہ طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے عالم کا مشاہدہ کرتا ہے. چنانچہ ایک روایت اور یہ بھی ہم کو ملتی ہے، حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدسی میں تھے تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ اپنے ہی گھر کے باغیچے میں سیب کھانے کی نیت سے نکلے تھیں اور ہاتھ اونچا کیا سیب توڑنے کے لیے. اچانک پیٹ میں تکلیف ہوئی اور ہاتھ کو واپس لے لیا، سیب نہیں توڑا آپ نے. جب پیران پیر کی ولادت باسعادت ہوئی اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ امی جان، وہ وقت یاد کیجئے جبکہ آپ باغیچے میں شام کے وقت سیب کھانے کے لیے نکلی تھیں اور اچانک اس وقت شدت سے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تھی، درد ہوا تھا. امی جان نے کہا ہاں بیٹا عبد القادر، مجھے یاد آیا کہ اچانک میرے پیٹ میں بہت شدت سے درد ہوا تو میں نے سیب توڑنے کا ارادہ ملتوی کیا. یعنی درد کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ بڑھایا تھا توڑنے کے لیے، پھر واپس لے لیا. تو کہا امی جان، بات دراصل یہ ہے کہ آپ جس سیب کو توڑ کر کھانا چاہتی تھیں اسی سیب کے قریب میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. اگر آپ ہاتھ آگے بڑھا دیتی تو سانپ آپ کو ڈس لیتا. اللہ اکبر. پیٹ میں ہے اپنی ماں کے لیکن مشاہدہ کر رہے ہیں عالم کا. یہ ہے اللہ کے مقدس ولی جن کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے. تو اس طرح کے سینکڑوں دلائل اور ثبوت ہیں، واقعات موجود ہیں جس سے حضور پیران پیر کے مادرزاد ولی ہونے کی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں، ثبوت ملتا ہے. لیکن ماننے والوں کے لیے دو واقعات کافی ہیں. اور عزیزان ملت، ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. عزیزو، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ جسے چاہے، جس کو جیسا چاہے بنا دے، یہ اس کی مرضی اور کرم کی بات ہے. جب اللہ پر ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اگر کوئی ماں کے پیٹ میں ولی بن گیا ہو تو یہ اللہ کی قدرت ہی کا کرشمہ ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اب اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھو. اور اللہ نے اپنی قدرت سے عبد القادر کو ماں کے پیٹ میں ولی بنا کر پیدا کیا. اور حضور سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب علیہ الرحمت و رضوان، حضور سیدنا غوث اعظم کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. فرماتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا.
حضور پیرانے پیر کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی. آپ کی ولادت سے ٹھیک 200 سال پہلے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ولایت کا تاج پہنایا، آپ کا بھی ایک واقعہ ہے، مختصر لفظوں میں بیان کر دوں کہ آپ نے سادات کرام کی تعظیم کے لیے، سادات کرام کی عزت کے لیے اپنی بے عزتی برداشت کر لی، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا، لیکن سادات کو رسوا نہیں ہونے دیا. سادات کو رسوا نہیں ہونے دیا، خود رسوا ہو گئے، خود زمانے کی پھٹکار کے مستحق ہو گئے. تو سرکار دو عالم کی بارگاہ سے اتنا بڑا انعام ملا کہ اسی رات میں، جبکہ جنید بغدادی اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے، ایک دبلے پتلے سید صاحب سے کشتی ہار گئے تھے، اور سید صاحب کی چونکہ ضرورت تھی، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی رسوائی کو منظور کر لیا، لیکن سید صاحب کی حاجت کو پورا کیا. اسی رات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جنید، تو نے میرے آل کی خاطر اپنی ذلت و رسوائی کو برداشت کیا ہے. اے جنید، میں تجھ کو سید الطائفہ بناتا ہوں، تمام اولیاء کا سردار بناتا ہوں کہ تو نے میرے آل کی خاطر ذلت برداشت کی ہے، میں تیری بارگاہ سے انعام عطا کرتا ہوں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے جنید بغدادی کے سر پر امامہ باندھا، اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو خدا کی قسم پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، اور جنید بغدادی کے سر پر وہی امامہ تھا جو سرکار نے خواب میں آپ کو باندھا تھا. اللہ اکبر. تو وہ جنید بغدادی حالت کشف میں تھے، حالت وجد میں تھے، اور ارشاد فرمایا قدمہ علی رأسی، قدمہ علی رأسی. جب آپ کی وجدانی کیفیت ختم ہوئی تو آپ کے مریدین معتقدین نے کہا حضور آپ نے وجد کی حالت میں قدمہ علی رأسی کئی بار ارشاد فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قدمہ علی رأسی کا کیا مقصد ہے؟ تو حضور سیدنا جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم وجد میں میں تھا، اللہ نے مجھ پر اس بات کو منکشف فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد 200 سال بعد اس دنیا میں اسی بغداد شہر میں ایک اللہ کے ولی آنے والے ہیں جن کا نام عبد القادر ہوگا، اور جو حسنی اور حسینی ہوں گے، اور ان کا مقام ولیوں میں اتنا بلند و بالا ہوگا کہ ان کا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا. تو میں نے اسی وجدانی عالم میں اپنے سر پر اور اپنی گردن پر حضور پیرانے پیر کے قدم کو قبول کیا. میں نے اسی بات کا اعلان کیا قدمہ علی رأسی کہ اس کا قدم میری گردن پر ہے، اس کا قدم میرے سر پر ہے. عزیزان ملت، حضور سیدنا پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے مقدس ولی ہیں کہ آپ کی ولادت سے 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی نے آپ کی بشارت سنائی تھی، اور سرکار سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہند الولی سلطان الہند ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت غزنی کے پہاڑوں میں چلہ کشی کر رہا تھا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں کرسی ولایت پر فائز ہو کر اعلان فرما رہے تھے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. تو میں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ خطاب غزنی کے پہاڑوں میں سنا، اور وہیں پر اپنی گردن کو جھکا کر کہا لا بل علی رأسی و عینی، اے عبد القادر آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر، میں آپ کے میرے سر پر آپ کا قدم، میری آنکھوں پر آپ کا قدم. اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح رسولوں میں ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز رسول ہے، آپ کی شان امتیازی شان ہے، یعنی جس طرح رسولوں کے سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح ولیوں کے سردار حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز ہند الولی علیہ رحمت و رضوان کا ارشاد مبارک ہے. اور عزیزو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والدین کے خواب میں یہ بشارت سنائی کہ ابو صالح مبارک ہو، اللہ تم کو ایک لڑکا عطا فرمانے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا. اور اے ابو صالح، جو اس کی مخالفت کرے گا یقیناً وہ بددین اور گمراہ ہوگا، وہ بددین اور گمراہ ہوگا جو اس کی مخالفت کرے گا. الحمدللہ آج ہم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے مناقب اور فضیلت بیان کر کے گویا آپ کی ولایت کے ہم قائل ہیں اور آپ کی ولایت کو ہم مانتے ہیں. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کی ولایت کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا، نہ صرف سروں کو جھکایا بلکہ آپ کے قدم کو اپنے سر پر لے کر رکھ لیا. عزیزو، آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ غور کرو، جب اولیاء کرام نے آپ کے قدم کو اپنے سر پر رکھا ہے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟
اللہ تبارک و تعالی آپ کی فضیلت اور آپ کے مناقب کو سمجھنے اور آپ کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی جو آپ کی سنت طیبہ ہے یا آپ کا طریقہ عظیمہ ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ کی وہ عظیم نصیحت ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عبد القادر، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی پریشانی کا عالم کیوں نہ آ جائے، لیکن کبھی جھوٹ نہ کہنا۔ اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیشہ سچائی کو پسند کیا، سچائی پر آپ قائم رہے، جھوٹ سے نفرت کرتے رہے۔ اے عبد القادر کی 11ویں منانے والوں، اے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت کا دم بھرنے والوں، تم بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر کی زندگی پاک کا یہ پہلا عمل، ایسا عمل جس کی بدولت 40 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور مقام ولایت کو انہوں نے حاصل کیا، تم بھی